بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ واقعہ ہے حضرت عمر فاروق اور اس کے غلام یرکا کا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کوئی خواہش نہیں کی۔ ایک دن آپ کا مچھلی کھانے کو دل چاہ رہا تھا تو آپ نے اپنے غلام یرکا سے اپنے اس خواہش کا اظہار فرمایا۔ یرکا آپ کا بڑا وفادار غلام تھا۔ ایک دن آپ نے فرمایا، یرکا آج میرا مچھلی کھانے کو دل چاہ رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 8 میل دور جانا پڑے گا دریا کے پاس مچھلی لینے، اور 8 میل واپس آنا پڑے گا مچھلی لے کر۔ پھر آپ نے فرمایا، رہنے دو، ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے اپنے آپ کو اتنی بڑی مشقت میں ڈالنا اچھا نہیں لگتا۔ 8 میل جانا اور 8 میل واپس آنا صرف میری مچھلی کے لیے چھوڑو یرکا، اگر قریب سے ملتی تو اور بات تھی۔ غلام کہتا ہے، میں کئی سالوں سے آپ کا خادم تھا، پر آپ نے کبھی بھی کسی بات کی کوئی خواہش نہیں کی۔ آج جب خواہش کی ہے تو میں نے دل میں خیال کیا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی مرتبہ کسی بات کی خواہش کی ہے اور میں اسے پورا نہ کروں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ غلام کہتے ہیں، جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر کی نماز پڑھنے گئے تو مجھے معلوم تھا ان کے پاس کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں، عصر ان کی وہیں پر ہو جائے گی۔ غلام کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی اور 2 رکعت سنت ادا کر کے میں گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ وہ عربی نسل کا گھوڑا تھا، اسے تیز دوڑا کر میں 8 میل دور دریا پر پہنچ گیا۔ عربی نسل کے گھوڑے کے لیے 8 میل کوئی معنی نہیں رکھتا۔ وہاں پہنچ کر میں نے ایک ٹوکرا مچھلی کا خریدا اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عصر کی نماز ہونے سے پہلے میں واپس بھی آ گیا۔ واپس آ کر میں نے گھوڑے کو ٹھنڈی چھاؤں میں باندھ دیا تاکہ اس کا پسینہ جلد سوکھ جائے کہ کہیں عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ نہ لیں۔ غلام یرکا کہتے ہیں کہ گھوڑے کا پسینہ تو سوکھ گیا، لیکن پسینہ کی وجہ سے گرد و غبار گھوڑے کے اوپر جم گیا تھا، جس سے واضح طور پر یہ نظر آ رہا تھا کہ گھوڑا کہیں سفر پر جا کر آیا ہو۔ پھر میں نے سوچا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں دیکھ نہ لیں۔ میں جلدی سے گھوڑے کو کنویں پر لے گیا اور میں نے اس کو غسل کرایا اور اسے لا کر چھاؤں میں دوبارہ باندھ دیا۔ جب ہماری خواہشات ہوتی ہیں تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے، لیکن یہ خواہش پوری کر کے ڈر رہے ہیں کیونکہ ان کا ضمیر زندہ ہے۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام یرکا بیان کرتے ہیں کہ جب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عصر پڑھانے کے لیے گئے تو میں نے بھی ان کے پیچھے نماز عصر ادا کی۔ نماز عصر سے فارغ ہو کر جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے تو میں نے ان سے کہا، حضور، اللہ نے آپ کی خواہش کو پورا کر دیا ہے، مچھلی کا انتظام ہو گیا، بس تھوڑی دیر میں مچھلی پکا کر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کہتے ہیں، میں نے یہ لفظ کہے تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ گئے اور گھوڑے کے پاس چلے گئے۔ آپ نے گھوڑے کی پشت پر اپنا ہاتھ پھیرا، اس کی ٹانگوں پر ہاتھ پھیرا اور پھر اس کے کانوں کے پاس گئے اور گھوڑے کا کان اٹھایا اور کہنے لگے، یرکا، تو نے سارا گھوڑا تو دھو دیا، لیکن کانوں کے پیچھے سے پسینہ صاف کرنا تجھے یاد نہیں رہا اور یہاں تو پانی ڈالنا بھی بھول گیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، یرکا، تیری وفا میں کوئی شک نہیں ہے اور میں کوئی بہت زیادہ نیک آدمی بھی نہیں ہوں، کوئی پرہیزگار بھی نہیں ہوں،
میں تو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہوں۔ اے اللہ، قیامت کے دن میری نیکیاں اور برائیاں برابر کر کے تو مجھے معاف فرما۔ میں نے تو بہت زیادہ تقویٰ بھی اختیار نہیں کیا۔ اور بات کو جاری رکھتے ہوئے آپ نے کہا، یرکا تو مجھے ایک بات بتا، اگر یہ گھوڑا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرنے لگے گا کہ یا اللہ، عمر نے مجھے اپنی ایک خواہش کے لیے 16 میل کا سفر طے کرایا ہے۔ اے اللہ، میں جانور تھا، بے زبان تھا، 16 میل کا سفر صرف ایک خواہش کو پوری کرنے کے لیے، تو پھر یرکا تو ہی بتا، میرے جیسا کمزور وجود کا آدمی اپنے مالک کے حضور گھوڑے کے سوال کا جواب بھلا کیسے دے گا؟ یرکا بیان کرتے ہیں، میں اپنے باپ کے وفات کے وقت اتنا نہیں رویا تھا جتنا آج رویا ہوں۔ میں تڑپ اٹھا کہ اللہ، یہ کیسی سوچ ہے؟ یہاں تو لوگ اپنے غلام کو نیچا دکھا کر اپنا افضل ہونا اکثر ظاہر کرتے ہیں۔ یرکا زار و قطار رونے لگے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یرکا اب ایسا کرو کہ گھوڑے کو تھوڑا اضافی چارہ ڈال دو، اور جو یہ مچھلی تم میرے لیے لائے ہو اسے لے جاؤ اور مدینے کے غریب گھروں میں تقسیم کر دو۔ اور یرکا یاد رکھنا، جس کسی کو بھی یہ مچھلی دینا، اس سے یہ ضرور کہنا کہ وہ تیری بخشش کے لیے دعا کرے، اور عمر کی معافی کے لیے بھی اللہ کے بارگاہ میں دعا کریں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی خواہشات کو اپنے آخرت کے مقابلے ترجیح نہ دیں، اور اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضا کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں شان حق ہو یدا ہو، عرب کے ریگزاروں سے کوئی فاروق پیدا ہو۔ بڑا چرچا ہے پھر سے جہاں میں کفر و باطل کا، کوئی فاروق پھر اٹھے تو حق کا بول بالا ہو۔ اللہ پاک ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔